اس کی زندگی میں ایک تو ٹھہراؤ آ جائے گا، کیونکہ اس سے اللہ سے رابطہ اس نے جوڑ لیا، اس کی ٹھہراؤ آ جائے گا۔ اب دنیا کا جو بھی کام کر رہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں روکتا ہے، کمانڈر چیف بن جاؤ، جو بھی مرضی بن جاؤ، لیکن اللہ سے رابطہ نہ توڑ، اللہ سے تعلق جوڑ لو، توڑو نہیں۔ اللہ سے تعلق ہمارا نہ جڑا ہے نہ جوڑنا چاہتے ہیں، ہم من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ ایک عام بات ہے۔ ہر شخص کہتا ہے بس یرید الانسان لیفجر امامہ، قرآن میں کہتے ہیں انسان یہ چاہتا ہے میں آگے بھی نافرمانی کرتا رہوں، یعنی آزادی سے زندگی گزارتا رہوں۔ اور آپ دیکھ لیں آپ کی میں آپ پر کس قدر حاوی ہے، میں ہر جگہ آپ کی میں اپنے لگائی بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ دیکھیں اصل کامیابی دنیا میں جو چیز، ویسے ایک عام طور پہ میں آپ کو بات کروں کہ ایک چیز اپنا مقصد پورا کرے وہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ آپ نے دکان بنا لی اور چل پڑی تو کامیاب ہو گئے۔ آپ نے تعلیم حاصل کری، نوکری مل گئی، اچھی جاب مل گئی، اچھی تنخواہ، تو تعلیم کام آ گئی، کامیابی ہو گئی۔ کامیابی دیکھیں پہلے تو کامیابی یعنی جو مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ کامیابی ہے۔ آپ بور کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ پانی کا بور ہے اور پانی نکل آیا تو کامیاب، نہیں نکلا تو ناکامیاب ہو گیا، ہوا جو بھی ہے۔ تو یہ ایک عام سی سوچ ہے۔ چائے بنا رہے ہیں، چائے میں کسی نے چینی کی بجائے نمک ڈال دیا، چائے بنا رہے ہیں، سادی سی بات ہے، زیادہ سوچ و فکر کی بات نہیں ہے، یہ سادی سی بات ہے۔ ایک چیز کا مقصد پورا ہو جائے کامیابی، پورا نہ ہو تو ناکامی۔ چائے میں نمک ڈال دیا، چینی سمجھ کے، تو بعض لوگ تو دو چمچ پیتے ہیں، تو 2 کپ چائے بنا رہے ہیں، چائے 4 چمچ نمک کے ڈال دی، ناکام ہو گئے نا۔ تو یہ مطلب نچلی سی بات ہے۔ آپ جا رہے ہیں سیر کے لیے، راستے میں خیریت سے واپس آ گئے، آپ کامیاب ہو گئے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک بچہ مر گیا آپ کا، تو سفر تو بیکار ہو گیا آپ کا۔ یہ جاتے جائیں اس طرح جو بھی ہے، یعنی اس طرح۔ اب مثال کے طور پہ شادی کی، بچے نہیں ہو رہے، اس طریقے سے آپ ہر ایک بات لگا لیں۔ جو چیز اپنا کام کرے اچھے طریقے سے وہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا۔ یہ حدیث کا میں نے ترجمہ پیش کیا آپ کو۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا۔ اگر انسان دنیا میں آ کے اپنی آخرت سنوار لے، کامیاب ہے۔ آخرت اس کی خراب ہو جائے تو ناکام ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی اللہ کی۔ تو اگر یہاں پہ انسان بخشش والے کام کرے تو یہ کامیاب ہے، اور اللہ کی ناراضگی والے کام کرے تو ناکام ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کو اس نے مول لے لیا، اللہ کی رضا یا ناراضگی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور حلال رزق کما رہا ہے اور بہت رزق آ رہا ہے۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ اللہ کے دین سے اس نے رخ پھیر لیا ہے۔ قرآن اس کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن رزق حلال کما رہے اور بہت آ رہا ہے رزق۔ تو یہ کون سی کامیابی ہے؟
دیکھیں انسان دنیا میں آ کے اگر اللہ کو منزل نہ بنائے تو یہ ناکام ہے، اللہ کے راستے پر نہ چلے تو یہ ناکام ہے۔ دیکھیں راستے پر اللہ کے اس وقت جو ہے، دیکھیں میں ایک سادی سی بات کر رہا ہوں، اس وقت ہم اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، یعنی ہم اہتمام نہیں ہے ہمارا اللہ کے راستے پر چلنا، ہمارا اہتمام نہیں ہے۔ وہ چند ایک اعمال ہیں، ہم کر لیں یا نہ کر لیں، یہ نماز آ گئی، یہ روزہ ہو گیا، یہ وہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل تو یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا رخ کس طرف ہے، زندگی کا رخ کس طرف ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا رخ دنیا کی طرف ہے تو آپ کی دنیا اور آخرت فیل ہو گئی، کیونکہ دنیا میں بھی آپ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ناطہ توڑ کے ہم کچھ مزے کر لیں گے، مزے اٹھا لیں گے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں نوجوان طبقہ تو عام طور پہ یار ابھی ہم نے بھی دیکھا ہی کیا ہے، مزے چاہتے ہیں، مزے، آسائشات، بڑے بوڑھے سب آسائشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے، پھر آسائشات، اور مقصود ہمارا، دیکھیں جب اللہ آپ کی منزل نہ ہو تو پھر آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ زندگی تو چند لمحے ہیں مستعار، اور ایک مقصد کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے۔ اگر وہ آپ مقصد نہیں بناتے تو آپ کی تو ہر چیز بیکار ہو گئی۔ دیکھیں اس میں سادی بات ہے، صراط مستقیم ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، صراط مستقیم اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز میں پڑھتے رہیں، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ اپنا بتا، اپنا سیدھا راستہ بتا، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن عملی طور پہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے پر نہیں چلنا، شعوری یا غیر شعوری طور پر، کہ میری منزل تو دنیا ہے، میرے سامنے بھی بڑی، وہ آپ کے بلاول کہتے ہیں 2-4 سال پہلے کی بات ہے، ابھی تو میں بچہ ہوں، میرے سامنے بڑی منزلیں ہیں، بے نظیر بھٹو کی بیٹے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو بڑی منزلیں میرے پاس رہتی ہیں، اور ابھی تو ابتدا ہے، اور کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں فوراً وزیر اعظم بن جاؤں، معاملہ چلے گا۔ تو دیکھیں ارادہ، زندگی گزارنے کا ارادہ اگر دنیا کا ہو گیا تو پھر جو ہے آپ کی وہ دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوگی، کیونکہ دنیا میں آپ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ بہت سے اچھے پیسے والے دنیا والوں کو آپ دیکھیں گے کہ بعض مسائل آ جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، چیخ و پکار مٹ جاتی ہے، کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تو پیسہ وہاں کام نہیں آتا۔ دنیا دیکھیں، دنیا تو آپ کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں نا کبھی خوشی کبھی غم، تو کوئی غم آ جاتا ہے تو پھر مسئلہ جو ہے، تو دیکھیں اس بات کو سمجھے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی منزل اللہ کو بنا لے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر یہ چل پڑے اور کوشش شروع کرے تو اس کی زندگی میں ایک تو ٹھہراؤ آ جائے گا، کیونکہ اس سے اللہ سے رابطہ اس نے جوڑ لیا، اس کی ٹھہراؤ آ جائے گا۔ اب دنیا کا جو بھی کام کر رہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں روکتا، اسے ٹھیک ہے، تم ڈاکٹر بنو، کمانڈر چیف بن جاؤ، جو بھی مرضی بن جاؤ، لیکن اللہ سے رابطہ نہ توڑ، اللہ سے تعلق جوڑ لو، توڑو نہیں۔ اللہ سے تعلق ہمارا نہ جڑا ہے نہ جوڑنا چاہتے ہیں، ہم من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ ایک عام بات ہے، ہر شخص کہتا ہے بس یرید الانسان لیفجر امامہ، قرآن میں کہتے ہیں انسان یہ چاہتا ہے میں آگے بھی نافرمانی کرتا رہوں، یعنی آزادی سے زندگی گزارتا رہوں، اور آپ دیکھ لیں آپ کی میں آپ پر کس قدر حاوی ہے، میں
میں ہر جگہ آپ کی میں آپ نے لگائی بھی ہے. باس کے سامنے اگر میں آپ نہیں کرتے وہ آپ کی مجبوری ہے، یا ورنہ میں ہر جگہ، گھر میں بیگم شوہر میں پھر جھگڑا، ہر ایک اپنی حکمرانی چاہتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ ہر جگہ ہماری میں، جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے آپ دیکھ لیں آپ کی میں اندر سے باہر آ جاتی ہے، آپ غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں ساری. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل